حاصل کرو. جب جانو گے نہیں کہ فتنہ کیا ہے تو بچو گے کیسے؟ ایک صحابی ہے، نام نوٹ کر لو. بچوں کے نام، بچے پیدا ہونا تو علماء سے پوچھو نام کیا رکھے. انٹرنیٹ سے مت پوچھو بھائی، انٹرنیٹ کوئی آتھینٹک چیز نہیں ہے. انٹرنیٹ پر تمام بکواس ویب سائٹیں پڑی ہوئی ہیں. آج کل ہمارے لوگ بچوں کا نام انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا لڑکیوں کا نام رکھا انابیہ نام رکھا، انایا نام رکھا، انانیہ نام، واہیات نام ہے، بے مطلب نام ہے، کوئی معنی ہی نہیں ان کا. اور صاحب انٹرنیٹ پر لکھا ہوا خوبصورت لڑکی، بہترین لڑکی، جنتی لڑکی. ارے بھائی علماء سے رابطہ کرو جو اہل زبان ہے، جو زبان جانتے ہیں. حذیفہ ابن یمان، بچہ پیدا ہو حذیفہ نام رکھو، یمان نام رکھو. صحابہ کے نام ہیں. صحابہ کے نام ہمیں اچھے نہیں لگتے صاحب، بڑے پرانے نام ہو گئے، بڑے پرانے نام ہو گئے. ہمیں نئے نام چاہیے. نئے نام کہاں ملیں گے؟ انٹرنیٹ پر ملیں گے. تو نام اپنے بچوں کے صحابہ کے نام پر. حذیفہ ابن یمان صحابی ہیں. اور کیسے صحابی ہیں؟ اللہ کے رسول کے سیکریٹری ہیں. اللہ کے رسول کے سیکریٹری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹ کی باتیں، راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے. حضرت حذیفہ اس دور میں تیسرا کام، فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی اور اپنے پریوار کی خاص طور سے فکر کرو. دنیا بھائی آج ہم یہاں بیٹھ کے سعودی عرب کی پالیٹکس طے کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو ایسے حکومت کرنا چاہیے. ہم دبئی اور قطر کے ماحول پر تبصرہ. ارے بھائی تو اپنی گلی، اپنے محلے، اپنے گھر کے ماحول کو پہلے دیکھ. سعودی عرب کا تجھ سے سوال نہیں ہوگا، تجھ سے دبئی اور قطر کا سوال نہیں ہوگا، تجھ سے تیرے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کیف بکم وبزمان یغربل الناس فیہ غربلۃ. اے میرے صحابہ وہ دور بھی کیسا دور ہوگا جب لوگوں کی چھٹیا ہو جائے گی، لوگوں کو چھانٹ دیا جائے گا. فتبقى فیہ وصالۃ من الناس. اور ایسے لوگ بچیں گے جو بالکل بھوسے کی طرح ہوں گے، بیکار ٹائپ کے لوگ ہوں گے. مرجت عہودہم واماناتہم. ایسے لوگ بچیں گے نہ ان کی بات کی کوئی ویلیو ہوگی، نہ ان کی امانت کی کوئی ویلیو ہوگی، نہ ان کے وعدے کا کوئی لحاظ ہوگا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ آپس میں اتنا اختلاف کریں گے بما کانوا یعملون. قیامت کے دن تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی تمہارے خلاف، تمہارے کان گواہی دیں گے تمہارے خلاف، تمہاری چمڑی گواہی دے گی تمہارے خلاف. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انسان قیامت کے دن اپنی چمڑی سے بولے گا تو کیسے بات کر رہی ہے، تو کیسے بول رہی ہے. انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھا دیا ہے، آج ہم تیرے کرتوت بولیں گے، آج ہم تیرے کرتوت کو ظاہر کریں گے. یہ موبائل ہمارے خلاف حجت بن جائے گا میرے بھائی. یہ سوشل میڈیا پر ہمارے کیے گئے گناہ ہمارے خلاف قیامت کے دن حجت بن جائیں گے. آج ہم فیس بک پر جب کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں ہمیں فکر ہوتی کتنے لائک ملے. ہم کوئی اسٹیٹس لگاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے دیکھا. میرے بھائی آپ کا یہ فیس بک کا اکاؤنٹ، آپ کے سوشل میڈیا پر کی جانے والی ایکٹیویٹیز کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بھی جائے گی. اور اس دن آپ کو یہ سوچنا پڑے گا سننا ہے. زبان کا زنا، گندی چیزوں کو منہ سے نکالنا ہے. ہاتھوں کا زنا، غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے. پیروں کا زنا، غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے. آج یہ تمام بدکاری کی شکلیں معاشرے میں عام ہیں. شہوات کا فتنہ، اور اس شہوات کے فتنے میں بہت بڑا رول عورت کا ہے. عورت بھی بہت بڑا فتنہ ہے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی تو معاف فرمائیں، عورت بذات خود فتنہ نہیں ہے، مگر جب عورت دین سے دور ہو جائے، اللہ کے احکام سے دور ہو جائے تو یہ عورت فتنہ بن جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا بڑی خوبصورت اور رنگین ہے، اور اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو. فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء. بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما ترکت فتنة اضر على الرجال من امتی من النساء. میں نے اپنی کون ہے، مومن کون ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے والا کون ہے، اور ذرا سی مصیبت دیکھ کر ایمان سے ہٹ جانے والا کون ہے، یہ فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے فتنوں کو دنیا میں بھیجتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارا یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کے بارے میں اللہ کے نبی کی واضح حدیثیں موجود ہیں. میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اے میری امت کے لوگوں، فتنوں کے آنے سے پہلے عمل میں جلدی کرو
اتنے فتنے پیدا ہوں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جیسے آسمان میں جب اندھیرا ہوتا ہے صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، فتنوں کا دور آئے گا صرف فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اتحاد ابناء سلفیہ کا یہ سالانہ پروگرام للہ پورہ عیدگاہ کے اس وسیع و عریض میدان میں ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج بھی یہ پروگرام منعقد ہوا اور اب تک بڑے بہترین طریقے سے چلا۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے آج کا پروگرام بدھ کے دن، جو کہ ورکنگ ڈے تھا، رکھا گیا۔ عام طور سے یہ پروگرام سنیچر کے دن ہوتا تھا تاکہ اگلا دن لوگوں کو چھٹی کا مل جائے، مگر کچھ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے آج کا یہ پروگرام بدھ کے دن رکھا گیا۔ میرے بھائیوں، اتحاد کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے مجھے آپ حضرات سے ایک شکایت بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جگہ، یہ بنارس کے بالکل مڈل میں ہے، یہ بڑی قیمتی جگہ ہے اور یہاں بنارس کے ہر علاقے سے لوگ بآسانی آ سکتے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام ہماری جماعت کا نمائندہ پروگرام ہے، اور اتحاد کے ذمہ داروں کی کوشش ہوتی ہے کہ جماعت کے مستند علماء، بہترین علماء جو پوری دنیا میں بلائے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، ان کو بلایا جائے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اس پروگرام کو لے کر کے کم ہے، حتیٰ کہ بعض مہمان علماء نے خود مجھ سے کہا کہ شیخ لوگوں کی حاضری بہت کم ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں اس وقت ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہماری بے توجہی کا یہی عالم رہا، پروگرام بند ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ پرشاسن کے یہاں ہر چیز ریکارڈ میں ہے۔ اگر اس پروگرام کو 2-3 سال اگر گیپ کر دیا جائے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، پھر شاید آپ یہ پروگرام نہ کرا پائیں۔ بنارس کے اور علاقوں میں کی تاریخ آپ کو معلوم ہے۔ پہلے اتحاد کے اس پروگرام میں لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، مختلف علاقوں میں بسیں جاتی تھیں، اب وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ پروگرام آپ کی جماعتی غیرت اور آپ کی منہجی غیرت کو دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی جماعت سے محبت ہے، اپنے منہج سے محبت ہے، اپنے علماء سے محبت ہے، تو اس پروگرام کو آپ کو کامیاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہم اس بات کا خیال رکھیں گے۔ ہمارا پروگرام 1 بجے تک ختم ہونے والا تھا، کچھ وجوہات کی وجہ سے پروگرام تھوڑا طویل ہو گیا اور اس وقت 1 بج چکے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہو چکا ہے۔ میں بہت مختصر خطاب آپ کے سامنے کروں گا، بہت ہی اہم موضوع کے اوپر۔ موضوع کیا ہے؟ فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داریاں۔ فتنہ کا لفظ آپ کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، آپ اردو میں بھی سنتے ہوں گے، ارے بھائی بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ کا لفظ ویسے تو عربی زبان کا ہے، لیکن اردو میں بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ تو آج کی تقریر میں ہم 4 پوائنٹ پر بات کریں گے۔
فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فتنے کو کیوں پیدا کیا؟ فتنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں؟ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میں صرف آدھا گھنٹہ آپ کا وقت لوں گا، لیکن آپ ان پوائنٹس کو سنیں گے انشاءاللہ تو کچھ قیمتی باتیں آپ یہاں سے لے کے اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، فتنہ کا لفظ عربی زبان میں اصل میں سونے کو آگ پر تپانے کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے ایک بہت بڑے عالم اسکالر ہیں امام راغب الاصفہانی، ان کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن۔ انہوں نے اس کتاب میں فتنہ کی اصل لکھی ہے کہ فتنہ کہتے ہیں سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ ردی سونا، کھوٹا سونا کھرے سونے سے الگ ہو جائے۔ تو شریعت میں فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے ایمان کی پرکھ ہو۔ اب وہ چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری پریشانی بھی ہمارے لیے فتنہ ہو سکتی ہے، کبھی کبھی ہماری آسانی بھی ہمارے لیے فتنہ ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں غربت کے ذریعے بھی آزما سکتا ہے اور کبھی دولت دے کر کے بھی آزما سکتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء کے اندر کہ ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ تو فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے دین کے لیے خطرہ بن جائے، آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ایک مومن کی زندگی میں فتنے آئیں گے۔ ارے ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آزمایا، ان کے سامنے طرح طرح کے فتنے آئے۔ اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کے شروع میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے یہ کہہ دینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بہت آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ جب تک کھرے کھوٹے کو الگ نہ کر دے، سچے اور جھوٹے کو الگ نہ کر دے، تب تک آزماتا رہے گا۔ فتنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کھرے اور کھوٹے کا فرق ہو جائے۔ منافق کون ہے، مومن کون ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے والا کون ہے، اور ذرا سی مصیبت دیکھ کر ایمان سے ہٹ جانے والا کون ہے، یہ فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے فتنوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کے بارے میں اللہ کے نبی کی واضح حدیثیں موجود ہیں۔ میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اے میری امت کے لوگوں، فتنوں کے آنے سے پہلے عمل میں جلدی کرو، اتنے فتنے پیدا ہوں گے كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جیسے آسمان میں جب اندھیرا ہوتا ہے صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، فتنوں کا دور آئے گا صرف فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا۔ صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی دولت کے بدلے انسان بیچ دے گا۔ یعنی دین اتنا حقیر ہو جائے گا، دین اتنا سستا ہو جائے گا، انسان دنیا کی دولت کے بدلے اپنے دین کا سودا کر دے گا۔ یہ دور آئے گا۔ ایک مومن فتنوں کے اس دور میں کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے اس کی بھی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی اکون مکانا۔ یہ دنیا اس وقت تک برباد اور ختم نہیں ہوگی جب تک وہ دور نہ آ جائے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے کاش اس قبر میں ہوتا،
اتنے فتنے آ جائیں گے، انسان کے دین کو برباد کرنے والی اتنی چیزیں آ جائیں گی، انسان قبرستان جا کر کے تمنا کرے گا، آرزو کرے گا ایک دیندار آدمی کہ کاش میں مر گیا ہوتا، یہ دن مجھے نہ دیکھنے ہوتے، یہ حالات مجھے نہ دیکھنے ہوتے۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک پہاڑی پر چڑھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، آپ نے فرمایا انی لأری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، فتنوں کو میں تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب آئیے ہم اس دور کے چند بڑے بڑے فتنوں کو دیکھیں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ شبہات کا فتنہ ہے۔ دین کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات اور سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یزال الناس یسألون، لوگ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک سوال یہ بھی لوگ کریں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، قیامت کے متعلق جو چیزیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ان کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، ڈاؤٹ میں پڑا ہوا ہے۔ شاید ہمیں اور آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، مگر آج ہمارے نوجوانوں کا، ہماری خواتین کا، ہماری نوجوان لڑکیوں کا ایک بڑا طبقہ آج دین سے دور ہے میرے بھائی، دین سے دور ہے۔ دین ان کی نظر میں ایک رسم کا نام ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا احساس یہ جیسے غیر مسلم اپنی عبادت کر رہا ہے، ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، وہ اپنا تہوار منا رہے ہیں، ہم اپنا تہوار منا رہے ہیں۔ دین کے تعلق سے یہ سوچ آج ایک بڑے طبقے کی ہو چکی ہے۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دین کے تعلق سے ہم دین کی حقیقت سے ناواقف ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، اور ہم اسے عام دین اور عام مذاہب سے اس کو میچ کرتے ہیں اور ان کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس دور کا دوسرا بڑا فتنہ شہوات کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ۔ ہر طرف بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، ننگا پن، عریانیت عام ہے میرے بھائی۔ ناجائز تعلقات سماج میں بڑی تیزی سے پنپ رہے ہیں۔ مردوں کے اندر سے شرم و حیا نکل گئی، عورتوں کے اندر سے غیرت نکل گئی۔ آج حالات آپ سماج کے دیکھیں، پاک دامنی اور عفت اس دور میں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شہوات کا فتنہ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام، آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے، زبان کا زنا گندی چیزوں کو منہ سے نکالنا ہے، ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے، پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے۔ آج یہ تمام بدکاری کی شکلیں معاشرے میں عام ہیں۔ شہوات کا فتنہ، اور اس شہوات کے فتنے میں بہت بڑا رول عورت کا ہے۔ عورت بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی تو معاف فرمائیں، عورت بذات خود فتنہ نہیں ہے، مگر جب عورت دین سے دور ہو جائے، اللہ کے احکام سے دور ہو جائے تو یہ عورت فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا بڑی خوبصورت اور رنگین ہے، اور اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ما ترکت فتنة اضر على الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اور یہ عورت فتنہ کب بنتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المرأة عورة، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت پردے سے باہر نکلتی ہے تو عورت کو شیطان اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، شیطان کچک لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ قرآن جو مسلمان عورتوں سے کہتا ہے کہ کسی غیر مرد کے سامنے تم نرمی سے اور لچک کے ساتھ بات مت کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، جس کے دل میں گندی بیماری ہے، اس کے دل میں تمہارے بارے میں غلط خیال پیدا ہو جائے۔ جو اسلام ایک عورت کو غیر محرم کے سامنے مٹھاس کے لہجے میں بات کرنے سے منع کرتا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ اسلام ایک مسلمان عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے جسم کو نمایاں کرے، بے پردگی سے گھومے؟ آج اپنے ماحول کا ہم جائزہ لیں۔
شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، شادی بیاہ کے حالات ہم دیکھیں، اچھے اچھے دینداروں کے گھر میں، پرہیزگاروں کے گھر میں، قرآن و سنت پر چلنے والوں کے گھر میں شادی بیاہ کے موقع پر 100 خون معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی پڑے گی۔ یہ شہوتوں کا فتنہ ہے جو بڑی تیزی سے ہمارے گھروں میں جنم لے رہا ہے۔ 8-8 9-9 سال کی لڑکیاں، 10-10 12-12 سال کے لڑکے جو ابھی صحیح سے بالغ نہیں ہوئے ہیں، آج سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آج وہ کس راستے پر جا رہے ہیں میرے بھائیوں، شاید آپ دیکھ نہیں رہے ہیں یا دیکھ کر کے آپ نے آنکھیں بند کر لی۔ آج کون ایسا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا ہے، اور وہ بیٹی جو ابھی جوان بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی نوعمری کے مراحل سے گزر رہی ہے، وہ بیٹی رات میں کن کن لوگوں سے چیٹنگ کر رہی ہے، اور وہ لڑکے، نوجوان لڑکے جو ابھی میچیور بھی نہیں ہیں، جو صحیح غلط کے درمیان فرق بھی نہیں کر پا رہے ہیں، وہ لڑکے کیا کیا گل کھلا رہے ہیں۔ ذرا آپ سماج کے حالات آپ دیکھیے میرے بھائی۔ سوشل میڈیا بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دور تھا جب لوگوں کے درمیان، مرد و عورت کے درمیان ناجائز تعلقات ہوتے تھے تو سماج میں بڑی تھو ہوتی تھی۔ سوشل میڈیا نے ایک پلیٹ فارم دے دیا، ناجائز اور غلط تعلقات کے لیے ایک پلیٹ فارم دے دیا، ایک پرائیویسی دے دی۔ کون کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، کون کس سے باتیں کر رہا ہے، یا تو موبائل جانتا ہے، یا آپ جانتے ہیں، یا اللہ جانتا ہے۔ جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، جب ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، تو جانتے ہو ہمارے کان بھی یوز ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی یوز ہوتی ہیں، اور ہم ٹچ کرتے ہیں، ہماری چمڑی بھی یوز ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی 3 لوگوں کو گواہ بنائے گا، ہماری آنکھوں کو گواہ بنائے گا، ہمارے کانوں کو گواہ بنائے گا، اور ہماری چمڑی کو گواہ بنائے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی تمہارے خلاف، تمہارے کان گواہی دیں گے تمہارے خلاف، تمہاری چمڑی گواہی دے گی تمہارے خلاف۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ انسان قیامت کے دن اپنی چمڑی سے بولے گا، تو کیسے بات کر رہی ہے، تو کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی، آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھا دیا ہے، آج ہم تیرے کرتوت بولیں گے، آج ہم تیرے کرتوت کو ظاہر کریں گے۔ یہ موبائل ہمارے خلاف حجت بن جائے گا میرے بھائی۔ یہ سوشل میڈیا پر ہمارے کیے گئے گناہ ہمارے خلاف قیامت کے دن حجت بن جائیں گے۔ آج ہم فیس بک پر جب کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی کتنے لائک ملے، ہم کوئی اسٹیٹس لگاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے دیکھا۔ میرے بھائی، آپ کا یہ فیس بک کا اکاؤنٹ، آپ کے سوشل میڈیا پر کی جانے والی ایکٹیویٹیز کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بھی جائے گی، اور اس دن آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کا رب آپ کی اس زندگی کو، اس سوشل میڈیا کی زندگی کو لائک کر رہا ہے یا ڈس لائک کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ قیامت کے دن ہر انسان کی کتاب، ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ہم لٹکا دیں گے، اور اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ پڑھ اپنی کتاب، پڑھ اپنا نام اعمال، آج تیرا حساب ہم نہیں لیں گے، تو خود حساب لے لے کہ تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر اپنے بڑے اچھے فلٹر کر کے، ایڈیٹنگ کر کے بڑے اچھے فوٹو ڈال رہے ہیں، ہم دنیا والوں کی نظروں میں خوبصورت بن رہے ہیں۔ میرے بھائی، قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو ہمارے چہرے گرد و غبار آلود ہو جائیں، ہمارے چہرے سیاہ ہو جائیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے بدنما ہوں گے، کچھ چہرے سیاہی، ان چہروں پر سیاہی ہوگی، وہ چہرے گندے ہوں گے۔ اللہ ہمارے چہروں کو ویسا چہرہ نہ بنا دے میرے بھائی، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو سوشل میڈیا اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور سوشل میڈیا سے ہی ریلیٹڈ ایک چیز بہت عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ غیر علماء سے علم لینا۔ آج ہمارا مزاج کیا بنا ہے؟ ہم نے انٹرنیٹ پر کسی کی تقریر دیکھی، ہمیں اچھی لگی، ہم سننے لگے، ہمیں کسی کی بات اچھی لگی، ہم نے اسٹیٹس لگا دیا۔ بھائی، وہ بات کیا ہے؟ اس بات کا تعلق دین سے، اور دین ہمیں علماء سے لینا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی، اچھی بات جہاں سے ملے لے لو۔ بھائی، آپ کا بچہ سائنس میں کمزور ہے تو آپ سائنس کے ٹیچر کے پاس ٹیوشن دینے کے لیے بھیجیں گے، آپ میتھ کے ٹیچر کے پاس نہیں بھیجیں گے۔ آپ کے بچے کو انگلش پڑھنی ہے تو آپ اردو کے ٹیچر کے پاس نہیں بھیجیں گے، آپ انگلش کے ماہر سے رابطہ کریں گے۔ میرے بھائی، آپ جس عالم سے دین لیتے ہیں اس کو آپ اپنا ٹیچر بناتے ہیں،
اور ٹیچر اس کو بناؤ جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو۔ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، ہم غیر علماء کو جن کے پاس علم کے نام پر بڑے بڑے دعوے ہیں۔ آج کیا ہے، انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کو نئی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہہ کے مشہور ہوئے کہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو علماء نے نہیں بتائی، میں وہ بات بتا رہا ہوں جو 1400 سال تک کسی نے نہیں بتائی، علماء نے چھپا لی۔ ارے بھائی، ایسی کون سی بات آ گئی جو علماء نے چھپا لی؟ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہر دور میں ایسے علماء رہیں گے جو حق کو واضح کرتے رہیں گے، باطل کو مٹاتے رہیں گے، صحیح کو بیان کرتے رہیں گے، غلط کو مٹاتے رہیں گے۔ ایسی کون سی بات آ گئی جو آج 2023 کا ایک بندہ کہہ رہا ہے جو پہلے کے علماء کو نہیں سوچی؟ پہلے کے علماء نے ہمیشہ کہا، صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو جھگڑے ہوئے، بھائی ان کو کریدنے کی کوشش نہ کرو، ان میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، ہاتھ جل جائے گا، صحابہ کے جھگڑوں میں نہ پڑو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ فتنہ ہے۔ صحابہ کے دور میں جو جھگڑے ہوئے وہ فتنہ ہیں۔ صحابہ کے دور میں خود صحابہ کی ایک بڑی جماعت، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں جو صحابہ جنگ سے الگ تھے، جو اس پورے معاملے میں شامل نہیں ہوئے، ان کا اسٹینڈ سب سے صحیح تھا، وہ سب سے صحیح تھے، کیونکہ یہ جنگ آپس میں فتنہ تھی۔ آج کا ایک اسکالر، اپنے آپ کو سو کالڈ اسکالر کہنے والا، کہتا ہے میں اس دور میں ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتا، میں اس دور میں ہوتا تو معاویہ کے خلاف جنگ کرتا۔ ارے تو کیا اور تیری اوقات کیا، تو کیا اور تیری حیثیت کیا؟ تو ایک صحابی کے خلاف زبان چلا رہا ہے۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، اور کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر قیامت تک آنے والا کوئی متقی اور پرہیزگار انسان نہیں ہو سکتا۔ ہم ایسے لوگوں کو اسکالر مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمارا نوجوان فالو کرتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے ہم تو صاحب فلانے کو سنتے ہیں، انہوں نے علماء کی دکانیں بند کر، انہوں نے علماء کی دکانیں نہیں بند کر دی، انہوں نے تیرے دین کا جنازہ نکال دیا۔ یہ دین میرے نبی سے لے کر آج تک کس کے ذریعے پہنچا؟ علماء کے ذریعے پہنچا۔ یہ صحابہ کون تھے؟ علماء تھے۔ یہ تابعین کون تھے؟ علماء تھے۔ یہ تبع تابعین کون تھے؟ علماء تھے۔ یہ محدثین کون تھے؟ علماء تھے۔ یہ فقہاء کون تھے؟ علماء تھے۔ تو نے علماء سے امت کو دور کر کے اس میڈیم سے کاٹ دیا، اس تعلق سے کاٹ دیا۔ تو علماء سے دوری بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، جس میں آج ہمارا نوجوان مبتلا ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے مال کا فتنہ۔ ہم جانتے ہیں مال کمانا اسلام میں بڑی ضروری چیز ہے۔ مال نہ ہو مدرسے نہیں چلیں گے، مال نہ ہو مسجدیں نہیں چلیں گے، مال نہ ہو دعوتی کام نہیں ہوگا۔ مال ضرورت ہے میرے بھائی، مگر قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ آج ہمارا نوجوان، ہمارے یہاں بنارس کی ہم بات کریں، ایک لڑکا ہے، اس نے انٹر پاس کیا، اس نے گریجویشن کیا، باپ نے کہا چل بیٹا تو بزنس میں لگ جا، باپ کا بنا بنایا بزنس ہے، بیٹا سنبھالنے لگا۔ بیٹے نے دین کے نام پہ کچھ نہیں پڑھا، انٹر اس نے کانوینٹ سے کیا، گریجویشن اس نے BHU سے کیا، دین کے نام پر اس نے کیا پڑھا؟ مولوی صاحب سے قرآن پڑھا، بس دین کے نام پہ کچھ نہیں پڑھا۔ اب وہ لڑکا بزنس میں آیا، پیسہ خوب کما رہا ہے، مگر اس لڑکے نے جب کبھی سیکھا ہی نہیں کہ اسلام کی نظر میں کون سا بزنس حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سی شکل جائز ہے، کون سی شکل ناجائز ہے، اسے کون بتائے گا میرے بھائی؟ اس کے سامنے تو بس ایک ہی موٹو ہے، ایک ہی مقصد ہے، مجھے پراپرٹی بنانا ہے، مجھے پیسہ بنانا ہے، مجھے اپنے باپ کے بزنس کو آگے بڑھانا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہمارے نوجوان لڑکے آج سود میں پڑ گئے، آج ہمارے نوجوان لڑکے حرام کاروبار میں پڑ گئے، آج ہمارے گھروں میں حرام روزی آنے لگی، اور پھر ہم تہجد میں دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما۔ ارے جب ہمارے گھروں میں حرام کمائی آ گئی، ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب کھانا حرام، جب پانی حرام، جب لباس حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو تیری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، اپنی نوجوان نسل کو دین سکھاؤ۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ہمارے مارکیٹ میں کاروبار وہ کرے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ اپنے بچوں کو اتنا دین تو سکھاؤ، ٹھیک ہے عالم مت بناؤ، میں یہ لازم نہیں قرار دیتا آپ عالم بناؤ، اتنا دین تو سکھاؤ کہ آپ کا بیٹا جب کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرے تو کم سے کم وہ یہ سوچے کہیں ناجائز تو نہیں کر رہا ہوں، کم سے کم علماء سے سوال تو کرے۔ کوئی اس کے پاس ایسی شکل آئی جس میں ڈاؤٹ ہے تو وہ علماء سے رہنمائی تو حاصل کرے۔ آپ نے تو اسے میدان میں آزاد چھوڑ دیا کہ بیٹا تجھے پیسہ کمانا ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان لڑکے ہیں، ورلڈ کپ کا کرکٹ میچ چل رہا ہے، آن لائن نہ جانے کتنے ایپ ہیں اس پر کھلے عام جوا کھیلا جا رہا ہے، ہمارا نوجوان جوا کھیل رہا ہے۔ کس امید میں کھیل رہا ہے؟ میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں گا،
راتوں رات کروڑپتی بننے کے لیے آن لائن جوا کھیل رہا ہے، آن لائن سٹا کھیل رہا ہے، کروڑپتی تو نہیں بنا، گھر کے سامان لا لا کے بیچنے لگا، ماں کے زیور لا لا کے بیچنے لگا، باپ کی الماری سے پیسہ چرا کے بیچنے لگا، گھر کے سامان بیچنے لگا۔ ایسے بچے بھی پائے گئے۔ اسی بنارس اور مئو کی سرزمین پر ایسے واقعات بھی ہم نے سنے کہ جوا کھیلنے کی لت میں ایک لڑکے نے خودکشی کر لی، ایک لڑکے نے اپنے پورے گھر کو داؤں پہ لگا دیا۔ آج اس کے گھر والے پریشان ہیں، کئی لاکھ کا قرضہ ہے، قرضدار اس کے گھر پہ دوڑ رہے ہیں۔ مال کمانا بڑی ضروری چیز ہے میرے بھائی، مگر مال کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوگا اور میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، کہ کہیں دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے، کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کر دی جائے اور پھر تم دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں لڑنے کٹنے لگو جیسے تم سے پہلے کے لوگ کٹے تھے۔ ایک اور اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اختلاف کا فتنہ۔ آج آپ کا یہ پروگرام ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے تعلقات میں بہت سارے آپ کے ایسے بھائی ہیں جو آپ کے ہم مسلک نہیں ہیں، آپ کی ہم جماعت نہیں ہیں، کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو بات کر کے، ان کو سدھا کر کے آپ ہمارے پروگرام میں لائیں؟ بھئی یہاں الحمدللہ ہمارے اسٹیج سے تو کسی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، کسی پر تبرہ نہیں ہوتا، یہاں جو بات ہوتی ہے رب کے قرآن کی روشنی میں، مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا فتنہ ہے، ایک دوسرے کی بات لوگ سننا نہیں چاہتے۔ مسلمانوں میں کتنے گروپ ہیں، کتنے گروہ ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس کو بھی فتنہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، اور جب اختلاف کا دور آئے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو اے میری امت کے لوگوں میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھام لینا۔ تو یہ تمام چیزیں فتنہ ہیں۔ اب لاکھ ٹکے کا سوال یہ ہے کہ فتنوں کے اس دور میں ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کہ ہم کیا کریں؟ پہلا کام یہ کرو بھائی، علم حاصل کرو۔ جب جانو گے نہیں کہ فتنہ کیا ہے تو بچو گے کیسے؟ ایک صحابی ہے، نام نوٹ کر لو، بچوں کے نام، بچے پیدا ہونا تو علماء سے پوچھو نام کیا رکھے، انٹرنیٹ سے مت پوچھو بھائی، انٹرنیٹ کوئی اوتھینٹک چیز نہیں ہے، انٹرنیٹ پر تمام بکواس ویب سائٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ آج کل ہمارے لوگ بچوں کا نام انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا لڑکیوں کا نام رکھا، انابیہ نام رکھا، انایا نام رکھا، انانیہ نام، واہیات نام ہے، بے مطلب نام ہے، کوئی معنی ہی نہیں ان کا، اور صاحب انٹرنیٹ پر لکھا ہوا خوبصورت لڑکی، بہترین لڑکی، جنتی لڑکی۔ ارے بھائی علماء سے رابطہ کرو، جو اہل زبان ہے، جو زبان جانتے ہیں۔ حذیفہ ابن یمان، بچہ پیدا ہو حذیفہ نام رکھو، یمان نام رکھو، صحابہ کے نام ہے۔ صحابہ کے نام ہمیں اچھے نہیں لگتے صاحب، بڑے پرانے نام ہو گئے، بڑے پرانے نام ہو گئے، ہمیں نئے نام چاہیے۔ نئے نام کہاں ملیں گے؟ انٹرنیٹ پر ملیں گے۔ تو نام اپنے بچوں کے صحابہ کے نام پر۔ حذیفہ ابن یمان صحابی ہیں، اور کیسے صحابی ہیں؟ اللہ کے رسول کے سیکریٹری ہیں، اللہ کے رسول کے سیکریٹری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹ کی باتیں، راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کان الناس یسألون عن الخیر، لوگ اللہ کے رسول سے اچھی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں اللہ کے نبی سے پوچھتا تھا اے اللہ کے نبی برا کیا ہوگا، اے اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد برا کیا ہوگا، برا کیا ہوگا، برا کیا ہوگا۔ کیوں پوچھتا تھا؟ مخافۃ ان یدرکن، میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ اگر برا دور آئے تو میں برائی سے بچ سکوں۔ تو بھائیوں فتنے کے بارے میں جانو، فتنہ کیا ہے، علم حاصل کرو، یہ پہلا کام کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فتنوں کے دور فتنوں سے جہاں تک ہو سکے بچو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو بچاؤ فتنوں سے۔ حرام خوری کا فتنہ ہے، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ بدکاری کا فتنہ ہے، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ مال کا فتنہ ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، جہاں تک ہو سکے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ستکون فتن، فتنوں کا زمانہ آئے گا، القائد فیہا خیر من القائم، فتنوں کے دور میں جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑے سے بہتر ہے، والقائم فیہا خیر من الماشی، جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے، ومن یشرف لہا تستشرفہ، اور جو فتنوں کے چکر میں پڑے گا فتنے اسے اپنی پکڑ میں لے لیں گے، ومن وجد ملجأ او معاذا فلیعوذ بہ، فتنوں کے دور میں جس کو کوئی پناہ کی جگہ ملے وہ پناہ لے لے۔ اللہ کے نبی فرماتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال، فتنوں کا ایسا دور آئے گا کہ انسان کا بہترین مال
چند بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کے اوپر چلا جائے گا، یا پھر رب دین ہی، اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ یعنی ایسا دور آئے گا انسان آبادی سے دور چلا جائے گا، مجھے نہیں رہنا ہے یہاں، مجھے فتنے سے بچنا ہے اپنے آپ کو۔ وہ دور بھی آئے گا میرے بھائی، وہ دور بھی آئے گا جب آپ کو اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ وہ بے پردگی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے اور آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ آپ دیکھو گے آپ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے اور آپ بچا نہیں پاؤ گے اپنے پریوار کو۔ وہ اس دور کی طرف اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں کہ اس دور میں انسان اپنے بچے کھچے مال کو لے کے پہاڑ پہ چلا جائے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ تو فتنوں سے دور رہو۔ تیسرا کام، فتنوں کے دور میں جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں رہا کرو۔ عام طور سے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ بھائی گھر میں کیوں رہیں؟ بھائی آپ اپنے کام سے، دھندے سے، بزنس سے خالی ہوئے تو اپنا ٹائم بچوں کو دو، اپنا ٹائم فیملی کو دو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج جب سے ہم سوشل میڈیا کے دور میں آئے، فیس بک پر ہمارے 5000 دوست ہیں، باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ فیس بک پر ہم دن رات لوگوں سے چیٹنگ کر کے دین سکھا رہے ہیں، اور ہماری بیوی ہم سے بات کرنے کے لیے ترس رہی ہے۔ ہمارا جو کوالٹی ٹائم ہے وہ ہماری فیملی کو نہیں مل پا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کوالٹی ٹائم دو، بہترین ٹائم دو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الزموا اجواف البیوت، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، وکونوا فیہا کالخیر من ابن آدم، اور آدم کے 2 بیٹوں میں جو اچھا تھا اس کی طرح ہو جاؤ۔ آدم کے 2 بیٹے تھے نا، حابیل اور قابیل، تو قابیل نے کہا تھا اپنے بھائی حابیل سے میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا کہ بھیا اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم مجھے قتل بھی کرنا چاہو گے تو میں کوشش نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آدم کے 2 بیٹوں میں جو اچھا تھا اس کی طرح ہو جاؤ، کبھی پہل مت کرو برائی کی، کبھی پہل مت کرو فتنے کی، اپنے آپ کو اپنی فیملی کے لیے خاص کر لو۔ تیسرا کام میرے بھائی، اس دور میں تیسرا کام، فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی اور اپنے پریوار کی خاص طور سے فکر کرو۔ دنیا، بھائی آج ہم یہاں بیٹھ کے سعودی عرب کی پالیٹکس طے کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو ایسے حکومت کرنا چاہیے۔ ہم دبئی اور قطر کے ماحول پر تبصرہ، ارے بھائی تو اپنی گلی، اپنے محلے، اپنے گھر کے ماحول کو پہلے دیکھ۔ سعودی عرب کا تجھ سے سوال نہیں ہوگا، تجھ سے دبئی اور قطر کا سوال نہیں ہوگا، تجھ سے تیرے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کیف بکم وبزمان یغربل الناس فیہ غربلۃ، اے میرے صحابہ وہ دور بھی کیسا دور ہوگا جب لوگوں کی چھٹیا ہو جائے گی، لوگوں کو چھانٹ دیا جائے گا۔ فتبقى فیہ وصالۃ من الناس، اور ایسے لوگ بچیں گے جو بالکل بھوسے کی طرح ہوں گے، بیکار ٹائپ کے لوگ ہوں گے۔ مرجت عہودہم واماناتہم، ایسے لوگ بچیں گے نہ ان کی بات کی کوئی ویلیو ہوگی، نہ ان کی امانت کی کوئی ویلیو ہوگی، نہ ان کے وعدے کا کوئی لحاظ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے لوگ آپس میں اتنا اختلاف کریں گے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے دونوں انگلیاں آپس میں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں، لوگ لڑیں گے، اختلاف کریں گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اس دور میں ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تأخذون ما تعرفون، تأخذون ما تعرفون، جتنی باتیں شریعت کی تم جانتے رہو گے اس پر عمل کرنا، وتذرون ما تنکرون، اور جو باتیں تمہیں پتہ نہیں ہوں گی ان کو چھوڑ دینا، وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، اور عام لوگوں کے چکر میں مت پڑنا، پہلے اپنے خاص لوگوں کے چکر میں پڑنا، اپنے پریوار اور اپنے خاص لوگوں کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اور فتنوں کے دور میں ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ رہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے علماء، ہمارے جو صحیح لوگ ہیں، صحیح منہج پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کا کیا اسٹینڈ ہے۔ ہم جذباتی بن کر کے سوشل میڈیا کی یا میڈیا کی کسی خبر کی بنیاد پر کوئی اسٹینڈ نہ بنائیں۔ میڈیا 1 نمبر کا جھوٹا اور مکار میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دنیا بھر کی فیک نیوز چلتی ہے۔ ہم اپنا اسٹینڈ اپنے علماء حق اور اپنے اہل حق کے اسٹینڈ کی روشنی میں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس کے دل میں پیدا ہو جائیں اس کے دل میں کبھی کینہ پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 1 اخلاص العمل للہ، جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو، خالص اللہ کے لیے کرو۔ دوسری چیز ومناصحۃ ولاۃ الامور، اور اپنے امیر کی خیرخواہی کرو، اپنے امیر کے ساتھ چلو۔ اور تیسری چیز ولزوم الجماعہ، اور جماعت کے ساتھ رہو۔ اب یہاں جماعت سے کیا مراد ہے؟ میجورٹی مراد نہیں ہے، میجورٹی تو شرک بھی کر رہی ہے، میجورٹی تو بدعت بھی کر رہی ہے۔ یہاں جماعت سے مراد اہل حق کی جماعت ہے۔ اگر آپ کے محلے میں حق پر چلنے والے 2 لوگ ہیں تو وہی جماعت ہے۔ اگر آپ کے محلے میں آپ اکیلے حق پر چل رہے تو آپ اکیلے جماعت ہیں۔
تو جماعت اجتماعیت کے ساتھ رہو، دیکھو کہ علماء حق کہاں ہیں، اہل حق کہاں ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ بِهِم مِّن وَرَائِهِمْ، اس لیے کہ جب جماعت کے ساتھ رہو گے تو ان کی دعا اپنے پیچھے تمام لوگوں کو گھیر لیتی ہے۔ جب جماعت کے ساتھ رہو گے تو ان کی دعا میں تم شامل رہو گے۔ تو اجتماعیت کے ساتھ رہیے۔ اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں ایک کام ہمیں اور کرنا ہے میرے بھائی، اور وہ کام یہ ہے کہ ہمیں پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونا ہے۔ کیا چل رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس کے چکر میں نہیں آنا ہے، جو صحیح ہے اس پر قائم رہنا ہے، افواہوں پہ دھیان نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط قدم اٹھا لو۔ تو تحقیق کرو میرے بھائی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، فیک ویڈیو آیا فٹافٹ آپ نے شیئر کر دیا، اسٹیٹس لگا دیا، بانٹ دیا۔ آپ نے تحقیق کی وہ ویڈیو صحیح تھا کہ نہیں صحیح تھا، تصویر صحیح تھی کہ نہیں تھی؟ کتنے دنگے اور فساد ہو گئی اسی فیک نیوز کے چکر میں۔ تحقیق کرو، مسلمان تحقیق کرتا ہے، مسلمان افواہوں کے چکر میں نہیں پڑتا ہے۔ اور میرے بھائیو اپنے علماء سے اپنا رابطہ جوڑو، یہ علماء حق ہی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ انٹرنیٹ علماء کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور آج بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، آپ کے سامنے جب دین کا کوئی مسئلہ آئے آپ علماء سے فتویٰ پوچھو۔ انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ آپ کو مسائل کا جواب دیتے ہوئے ملیں گے، حقیقت کیا ہے وہ جواب دینے کے اہل نہیں ہیں، انہوں نے پراپر چینل سے علم حاصل نہیں کیا، وہ عالم نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، لیکن صاحب انہوں نے بینر لگا کے رکھا ہے بھائی مجھ سے سوال کرو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ امام مالک جیسی ہستیاں 40 سوال ہو تو 39 مرتبہ کہتے لا ادری، میں نہیں جانتا، اور آج کے دور کے چند کتابیں پڑھ کے اور تھوڑا سا مطالعہ کر کے کہتے ہیں آؤ آسک می، مجھ سے پوچھو میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے۔ فتویٰ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے میرے بھائی۔ بڑے بڑے علماء بھی سوالوں کا جواب دینے کے پہلے سوچتے ہیں، سنکوچ کرتے ہیں، اور ایک ایسا آدمی جس کے پاس علم نہیں اور وہ ہر سوال کا جواب دے رہا ہے، تو ہمیں اس سے بھی ہوشیار رہنا ہے، ہمیں علماء سے اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور ایک بڑی اہم چیز اس دور میں یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم فتنوں کے اس دور میں جہاں تک ممکن ہو نیکی کے راستے پہ چلتے رہیں، دین کے راستے پہ چلتے رہیں۔ آسان تو نہیں ہے، اس دور میں دین پر چلنا آسان نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور آگے چل کر کے اسلام پھر سے اجنبی بن جائے گا۔ آج کے دور میں ایک عورت بے پردہ اور بے حیائی والا کپڑا پہن کے نکلے گی تو زمانہ اتنے غور سے نہیں دیکھے گا، زمانے کی اتنی مشق ستم نہیں بنے گی، لیکن ایک عورت جب پردے میں نکلے گی تو زمانے کی انگلیاں اٹھیں گی، زمانہ باتیں بنائے گا۔ ایک نوجوان اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے گا تو اس کے دوست و احباب اسے تانا ماریں گے، ارے تو کس زمانے کا ہے، اور ایک نوجوان ناجائز اور غلط کام کرے گا تو لوگ تعریف کریں گے بڑا چالو لڑکا ہے، بڑا اسمارٹ ہے، بڑا ہینڈسم ہے۔ یہ وہ دور ہے میرے بھائی، اس دور میں شرم و حیا اور دین پر چلنے والا وہ بیچارہ اجنبی ہے، اور دین سے جو دور ہے اس کی بڑی واہوائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فطوبى للغرباء، جب ایسا دور آ جائے تو تم اجنبی بن جانا، تم دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جانا، اجنبیوں کے لیے بشارت ہے۔ اور میرے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا سیاتی علی الناس زمان القائم فیہا، ایک ایسا دور آئے گا جب دین پر چلنے والا کالقابض علی الجمر، جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہے، دین پر چلنے والے کی حالت وہ ہوگی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ایسا ہے سمجھو جو میری طرف ہجرت کر کے اپنا شہر چھوڑ کر کے نبی کے پاس ہجرت کر کے جاتا ہے، اس کو جتنا ثواب ملے گا فتنوں کے دور میں دین پر چلنے والے کو اتنا ثواب ملے گا۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائی کہ دل کا کنٹرولر اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے دل کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس دل کو اللہ تعالیٰ کب پھیر دے کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس مالک سے لو لگاؤ، اس مالک سے دعائیں کیا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اس مالک سے دعا کیا کرو، فتنوں سے پناہ مانگا کرو، اے اللہ، اللہ کے نبی کہتے تعوذوا باللہ من الفتن، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اس مالک سے پناہ مانگا کرو فتنوں سے۔
اللہ کے نبی کی ایک دعا سکھا دیتا ہوں، اس کو یاد کر لو۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، ترمذی کے اندر یہ دعا موجود ہے، صحیح حدیث ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں نیکیوں کے کام کے کرنے کی اور برے کام کے چھوڑنے کی اور غریبوں سے محبت کرنے کی، اور اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کے ساتھ کسی فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے اٹھا لینا اس حال میں کہ میں کسی فتنے میں نہ پڑوں۔ یہ نبی کی دعا ہے، یہ پیارے نبی کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھا کرو، اپنے الفاظ میں بھی اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے اہل و عیال کو جہاں تک ممکن ہو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اتحاد بنائی سلفیہ کے صدر محترم شیخ عبدالرحیم ریاضی حفظہ اللہ کی اہلیہ کی طبیعت بھی ناساز ہے، ان کے حق میں بھی آپ لوگ دعا کریں، اللہ ان کی اہلیہ کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اور جو بھی ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ان تمام بھائیوں کو دنیا میں کہیں بھی جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے اور فتنوں سے محفوظ رکھے، رب العالمین ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 14 نومبر بروز منگل بعد نماز عشاء لوہتا میں، رحیم پورہ لوہتا میں مسجد عبداللہ بن مسعود میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، خیر امت کانفرنس کے نام سے، جس میں مولانا محمد جرجی صاحب اٹاوی اور شیخ ظفر نعمان مکی، شیخ غفران رحمانی اور میرا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے اس پروگرام میں شرکت کی بھی درخواست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مجلسوں میں شامل ہونے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور پروگرام کے لیے آیا ہے، یہ 7 نومبر بروز منگل جامع مسجد اہل حدیث غلہ بجٹیہ میں ایک پروگرام ہے، جس میں شیخ جنید مکی صاحب اور شیخ سرفراز فیضی صاحب، شیخ شاہد جمال ندوی صاحب اور میرا بھی خطاب اس پروگرام میں انشاءاللہ ہوگا۔ اس پروگرام میں بھی آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔